السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کو حکومت پنجاب کی طرف سے اعزازیہ کارڈ ملا۔ اعزازیہ کارڈ ملنے کے بعد ان کو فروری اور مارچ کے اندر پیمنٹ تو موصول ہو گئی اور ان کے کارڈ میں ان کے اکاؤنٹ میں شو بھی ہو رہی ہے، لیکن جب وہ نکالتے ہیں تو اے ٹی ایم کام ہی نہیں کرتا۔ ہمیں پتہ چلا تو ہم بینک آف پنجاب کے اندر گئے، کیونکہ کارڈ ہی بینک آف پنجاب کا جاری کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کا ایشو کوئی بھی نہیں ہے، بس کارڈ بنانے والوں کی طرف سے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پرابلم ہے۔ تو اعزازیہ کارڈ کے لفافے میں موجود ایک کاغذ پر جو ہیلپ لائن نمبر لکھا تھا، ہم نے اس پر رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ ابھی تک اس اعزازیہ کارڈ کے متعلق کوئی بھی ہیلپ لائن جاری نہیں کی گئی۔ پھر ہم نے بینک آف پنجاب کی مین برانچ لاہور میں رابطہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی والدہ اور آپ کا فون نمبر درست نہیں ہے، جبکہ یہ بات سمجھ سے بالا تر تھی۔ ہمارا کارڈ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تو فون نمبر کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ اپنے شہر کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں جائیں، جسے ڈسٹرکٹ کونسل یعنی ڈی سی کا آفس بھی کہا جاتا ہے۔ ہم وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ کو اے سی کے دفتر، اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر جانا پڑے گا۔ ہم وہاں پر پہنچے اور تمام تفصیلات بتائی تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا کارڈ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور آپ کی والدہ کا نام تو فارم بھرتے وقت پوچھا ہی نہیں گیا تھا، تو ہم کیسے بتاتے؟ اور دوسروں کو جب مل رہے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں مل رہے؟ حالانکہ ہم نے ان کی والدہ کا نام بھی نہیں لکھا تھا۔ اور دوسرا فون نمبر کے متعلق انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو ہمارے ذہن کی کنفیوژن کہ جب کارڈ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تو نمبر کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمارا وہاں پہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، تو کسی نے کہا آپ کسی اور بینک کے اندر اپنا اے ٹی ایم کارڈ لگائے۔ دوست مختلف برانچز کے اندر گئے، ہم پھر یو بی ایل کے اندر گئے تو یو بی ایل کے اندر کارڈ لگایا، پیمنٹ کا وہی ایشو تھا، نظر تو آ رہی تھی لیکن نکل نہیں رہی تھی۔ پھر ہم گئے ایسے دوست کے پاس جس کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ کی برانچ تھی۔ اس دوست نے بتایا کہ سب ایسی پیمنٹ ہمارے پاس نہیں نکل رہی، ہم نے پہلے ٹرائی کر لیا ہے۔ ہم مزید پریشان ہوئے اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ تسلی رکھیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کا یہ مسئلہ حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب کی طرف سے خود بخود ہی درست ہو جائے گا۔ بہرحال ہم صبر و اطمینان کے ساتھ واپس آ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ پھر ایک دوست نے شہر سے گاؤں کا رخ کیا جہاں پر یو بی ایل، اومنی اور بے نظیر انکم سپورٹ کی ڈیوائس موجود تھی۔ ان کے قریبی دوست تھے تو انہوں نے کافی وقت لگایا، آخر کار وہ پیمنٹ نکل آئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی پیمنٹ بھی نکل آئے تو کسی بھی بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے، بے نظیر انکم سپورٹ کی ڈیوائس والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اس کے پاس جائیں جس کے پاس یو بی ایل اومنی کی برانچ ہے، یا پھر یو بی ایل بینک کے اندر چلے جائیں، وہاں پر بھی تقریباً یہ سہولت موجود ہوتی ہے۔ وہاں پر 3 چیزیں لگیں گی، آپ کا شناختی کارڈ، آپ کا اے ٹی ایم اعزازیہ کارڈ اور تیسرے نمبر پر آپ کا انگوٹھا لگے گا اور آپ کی پیمنٹ 1 منٹ میں باہر آ جائے گی۔ ایجنٹ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں والے، وہ تقریباً 500 روپیہ 50,000 کا آپ سے لیں گے اور 49,500 آپ کے اکاؤنٹ میں یا پھر آپ کو نقدی رقم دے دیں گے۔ بعض اوقات اتنی بڑی رقم ان کے پاس موجود نہیں ہوتی تو آپ کوئی بینک اکاؤنٹ لے کر جائیں، اپنا دوست کا یا کسی کا بھی لے کر چلے جائیں، لیکن یاد رکھیں ایسے دوست کا بالکل نہ لے کے جائیں جو آپ کو پیمنٹ واپس نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اعزازیہ کارڈ کے لفافے میں کچھ ہدایات تھے جن پر واضح لکھا تھا کہ آپ اس سے کوئی بھی آن لائن ٹرانزیکشن نہ کریں، یعنی کچھ لوگ اے ٹی ایم مشین میں کارڈ ڈال کر بلز کی ادائیگی یا کسی دوسرے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کو سینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ بات آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، یعنی آپ کا اکاؤنٹ بند ہو سکتا ہے۔ آپ اس اکاؤنٹ سے صرف پیمنٹ نکلوائیں، کسی دوسرے کو یا اپنے بلز کی ادائیگی کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں سر دوسرا فیز کب شروع ہوگا، یعنی ہمیں تو پیسے نہیں ملتے، ہم نے اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی تو ہم کیا کریں؟ ان کو بتانا چاہوں گا دوسرا فیز شروع ہو کر ختم بھی ہو چکا ہے، اب تیسرے فیز کی باری ہے، لیکن پیسے صرف پہلے فیز والوں کو، یعنی جنہوں نے پہلے اپنی رجسٹریشن کروائی تھی انہیں کو مل رہے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈاٹا لکھا جائے اور آپ کو دوسرے فیز یا تیسرے میں شامل کر لیا جائے تو اس کی صحیح معلومات آپ کو اپنے علاقے کے ڈی سی یا اے سی آفس کے اندر ہی ملے گی۔ وہاں سے فارم لے، اسے فل کریں اور وہاں پر جمع کروا دیں۔ فارم کے اندر عام طور پر معلومات پوچھی جاتی ہے، آپ کی مسجد کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، اس کا صحن کتنا بڑا ہے، اس کا ہال کتنا بڑا ہے، واش روم کتنے ہیں، مدرسہ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے، کیا غسل خانہ وہاں پہ موجود ہے، اس کا صدر کون ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے، شناختی کارڈ نمبر کیا ہے، اس کا جنرل سیکرٹری کون ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے اور اس کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے۔ یہ کچھ چیزیں زیادہ ضروری اور الگ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ امام مسجد کی معلومات پوچھی جاتی ہے، اس کی تعلیم وغیرہ، تو یہ چیزیں آپ پہلے کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ کر جائیں۔ وہاں پر مسجد کی لمبائی چوڑائی اور صحن کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ نہیں بلکہ پرفیکٹ معلومات دینی ہوتی ہے۔ جنہوں نے پہلے رجسٹریشن کروائی ہے ان سے مسجد کی رجسٹری وغیرہ کچھ بھی نہیں لیا گیا، شاید اب دوسرے یا تیسرے فیز میں کچھ سختی کی جائے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرا اور تیسرا فیز شروع ہی نہ کیا جائے، لیکن ڈیٹا لے لیا گیا ہے اور پہلے فیز والوں کا ڈیٹا کلیئر کر کے کارڈ بنا کر ان کو لاک کر دیا گیا ہے، یعنی اب کوئی نیا بندہ اس میں شامل فی الوقت تو نہیں ہو رہا۔ آئندہ فیوچر میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کو بھی پیسے نہیں مل رہے یا کوئی ایجنٹ آپ کو نہیں نکال کے دے رہا تو آپ میری بات کروا دیں، یا پھر آپ میرے پاس بھی یہاں پر آ سکتے ہیں۔ ویسے تو میری رہائش اکاڑا پنجاب پاکستان میں ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ اپنی دینی تعلیم کی بنیاد پر اسکول، میٹرک، ایف اے، بی اے کو مختصر وقت میں مکمل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی اسکولی تعلیم کی بنیاد پر
درس نظامی عامہ، خاصہ، عالیہ یا عالمیہ مختصر وقت میں مکمل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کم از کم 10 ماہ میں اور زیادہ سے زیادہ 8 سال میں اپنی تعلیم کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، 9ویں جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک یعنی دینی تعلیم کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اچھی معلومات لے کر اپنا بر وقت داخلہ بھجوائیں اور اپنی تعلیم کو بر وقت مکمل کریں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اور معلومات کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ مزید اس طرح کی معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب یا فالو کر لیجئے۔ اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے دوست جو پریشان ہیں ان کو بھی بر وقت معلومات مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اگلے لیکچر، اگلی معلومات میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔